اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ جن لوگوں کے رزق میں اضافہ نہیں، جن لوگوں کے رزق میں خیر و برکت نہیں، وہ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی ناموں کا وظیفہ شیئر کروں گی، جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کے مال و دولت میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کے رزق اور دولت میں خیر و برکت ہوگی، آپ کے رزق اور دولت میں خیر و برکت ہوگی۔ تو انسان کی زندگی میں اتار اور چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، اس کو کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے اسے گیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پھیل ہوتی ہے، تو کبھی تو ایک وقت کے کھانے کو بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے ہی رہنا ہے، لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کسی سے مانگنے سے ہمیں کچھ نہیں ملتا سوائے اس کی طنز کے، اس کی باتوں کے۔ تو اللہ سے ملے، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں یاد کریں، سجدے میں سر رکھ کر یاد کریں۔ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش ہو تب اللہ سے خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو آج میں ایسا وظیفہ شیئر کروں گی کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، بے روزگاری نہیں رہے گی، اور آپ اللہ سے جتنی مرضی دولت مانگے، رزق مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، جب بھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، اگر زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں سے دوچار ہے تو آپ یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور کریں۔ تو آپ نے جب بھی کوئی مشکل ہو تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو ختم فرمائے، آپ کی زندگی کی تنگ دستیوں کو ختم فرمائے۔ آپ اللہ سے رزق کے لیے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وافر مقدار میں رزق عطا کرے۔ اگر آپ اللہ سے دولت مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے۔ آپ اللہ سے جس جائز حاجت کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے۔ لیکن آج کا عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر رزق میں اضافے اور خیر و برکت کے لیے ہے۔ تو آپ نے رزق میں اضافے کے لیے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کریں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ تو آپ نے اسی ترتیب سے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ کرنا ہے جو اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، مکروہ اوقات کو نکال کر جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے، آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔
اور یہ عمل، یہ نوافل، یہ سجدے کا عمل آپ نے اس وقت کرنا ہے جس وقت میں سجدہ جائز ہے، یعنی کہ آپ نماز ظہر کے بعد یا پھر نماز مغرب کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے، ان 3 اوقات میں جب بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ تو اب آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ کے کن ناموں کا وظیفہ کرنا ہے؟ یا مجیبو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ اب یہ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 100 کی تسبیح یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو، آپ نے اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان خوبصورت ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو آپ ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں۔ جب آپ نے اللہ سے خصوصی دعا مانگنی ہے تو اپنے مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں اور اللہ سے رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ آپ رزق کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنے رزق کے لیے یہ عمل کریں۔ اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ اگر رزق میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس رزق تو ہوتا ہے لیکن ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ بے شمار رزق ہوتا ہے، بے شمار وسائل ہوتے ہیں، لیکن ان کے رزق میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تو رزق میں خیر و برکت کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، اور دن میں کم سے کم 1 مرتبہ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے رزق میں تنگ دستی ہے، رزق کی بندش ہے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج کا عمل، آج کا وظیفہ خاص طور پر رزق کے لیے ہے۔ رزق میں چاہے اضافے کے لیے ہو، چاہے رزق میں برکت کے لیے، چاہے رزق کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کریں، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت ہے اور اللہ کے 2 خوبصورت ناموں کا عمل ہے، اور آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بھی ادا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان 2 صلاۃ الحاجت کی نوافل کی برکت سے آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے رزق، مال و دولت میں کسی نے بندش کر دی، کسی نے کوئی جادو کر دیا، یا پھر کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی بندش لگا دی ہے تو اس بندش کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ کار دوبارہ اچھی طرح سن لیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا مجیبو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام آپ نے اکٹھے پڑھنے ہیں اور انہیں ایک تصور کر کے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا، رزق میں اضافہ یا پھر رزق میں خیر و برکت، یا رزق کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے، جو بھی آپ کا ان میں سے مقصد ہوگا اسے ذہن میں رکھ کر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کریں، اور مکروہ اوقات کو نکال کر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ آپ اللہ سے وسیع و کثیر تعداد میں رزق اور دولت مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اور جب بھی اللہ سے مانگے، اللہ کی شان شیان مانگے، نہ کہ اپنی اوقات کے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ ہر انسان کی دلی مراد کو جانتا ہے، ہر ایک انسان کے نصیب میں رزق لکھ دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم اللہ سے خصوصی دعا مانگیں گے، کوئی بھی تنگ دستی ہوگی، رزق کے مسائل ہوں گے، تو دعا کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے وہ بندش، وہ رکاوٹ ختم ہوگی۔ تو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ خود بھی کریں، جن لوگوں کو اس عمل کی ضرورت ہے ان کے ساتھ شیئر بھی کریں انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔